عہد نامے کے بارے میں سب پوچھتے رہتے ہیں کہ عہد نامہ کیا ہے باجی، اور عہد نامہ پڑھنا کیسا ہے، عہد نامے کو قبر میں رکھنا کیسا ہے، عہد نامے کو کفن کے اوپر رکھنا یا کفن کے اندر رکھنا کیسا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ عہد نامہ یا کوئی بھی اور چیز جو سنت کفن یا دفن سے الگ ہے وہ تمام بدعت ہیں، اور بدعت بھی وہ والی جو حرام ہے، سخت منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے صالحین، تابعین، مجددین، کسی کے زمانے میں یہ ثابت نہیں کہ کسی نے عہد نامہ یا تو کفن کے اندر رکھا ہو یا قبر کے اندر رکھا ہو یا اس کو پڑھتے ہوں، کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آگے جو یہ بدعتیں شروع ہوئیں، دین کے اندر متفرق چیزیں شروع ہوئیں، ان میں سے یہ نکالا گیا۔ آپ بہشتی زیور اٹھائیں، وہ تو تمام علماء کا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اتفاق ہے کہ سب اس بہشتی زیور کے جو ہے ان کو مانتے ہیں، مسائل کو مانتے ہیں، بہشتی زیور کی جتنے اس کے اندر اختلافات لکھے ہیں ان کو مانتے ہیں، جتنے مسائل لکھے ہیں ان کو مانتے ہیں، جتنے فتاویٰ لکھے ہیں ان کو مانتے ہیں۔ اس کے اندر بھی آپ کفن دفن کا اگر پڑھیں گے، جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی فرقوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کے اندر آپ اگر غسل میت کا طریقہ اور کفن کا طریقہ پڑھیں گے تو وہاں پر کہیں بھی آپ کو عہد نامے کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بدعت ہے اور سراسر بدعت ہے اس کا رکھنا۔ قبر اور کفن میں جاتے ہی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی سوائے اعمال کے۔ عہد نامے کے بارے میں جتنے سوالات ہم سے ابھی سے نہیں 25 سال سے پوچھے جا رہے ہیں، 25 سال سے، اور اچھا ہے سوال کر کے انسان پوچھے تو اس بدعت سے بچے، لیکن اس نیت سے نہ پوچھیں کہ ہم اپنے کفن پہ رکھوائیں یا نہ رکھوائیں، اپنے ساتھ کریں یا نہ کریں۔ ابھی ہماری ایک بہت ہی جو ہے کیا کہا جائے کہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اتنی دیندار تھیں، لیکن ان کے گھروں میں جب بیچاری کی میت ہوئی تو اس کی قبر میں اس کے کفن کے ساتھ یہی معاملات کیے گئے۔ اللہ ان کی حفاظت کرے، ظاہر وہ تو کہہ کے نہیں گئی تھی، ان کو تو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے اب احتراز کریں اور اپنے وارثوں کو وصیت کر کے جائیں کہ میرے جنازے کو، میری میت کو یہ آخری رسومات منہ دکھائی کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پردے میں رکھو۔ یہ جو آخری منہ دکھائی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں، پردے میں رکھنا۔ اور ہمارے ذمہ یہ وصیت کرنا ہے کہ ہم وصیت کر کے جائیں کہ بیٹا میری میت کو قبر میں رکھنے سے پہلے بے پردہ نہ کرنا، میرے محرم رشتے مجھے قبر میں اتاریں اور مجھے گلیوں میں رکھ ٹینٹوں کے اندر میری زیارتیں نہ کروانا ہے، میری منہ دکھائی نہ کروانا کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آپ کو چھتوں کی کھڑکیوں سے، چھتوں کے اوپر گھروں کی کھڑکیوں سے بھی آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آخری سفر کا آخری لمحہ بھی آپ کا بے پردگی میں گزرے۔ اور تمام بدعات سے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنا سنت کفن لے کر پہلے سے رکھیں اور کہہ کر جائیں کہ میرے کفن کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ رکھنا جس کو جو بدعت ہو، ایسی کوئی چیز میری کفن کے اوپر نہ رکھنا۔ تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت اجر ملے گا۔ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں کرتے ہیں تو پھر موت ان کا استقبال کرتی ہوئی آتی ہے، اور جو دنیا میں موت کو بھولے ہوئے ہیں، عید سے پہلے تو عید کی تیاری تھی یا نہیں تھی، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری تھی یا نہیں تھی، ایسے ہی موت تو آخری سفر ہے، اس کے بعد کوئی سفر ہی نہیں، کوئی سفر نہیں اس کے بعد۔ اس کی تیاری بھی بھرپور ہونی چاہیے کیونکہ میں نے واپس نہیں لوٹنا۔ کیسی بے وقوفی کہ عید کے بعد تو پھر ہم اپنے فیملی میں ویسے ہی رہیں گے جیسے عام دنوں میں رہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے، بچے نے بھی ہونا ہے اس کے بعد بھی ویسے ہی رہنا ہے، سردیاں گرمیاں آنی اس کے بعد ویسے ہی، لیکن ان کی اتنی تیاری، ان موسموں کی، ان ایونٹس کی، ان فیسٹیولز کی اتنی تیاریاں، لیکن نہیں ہے تیاری تو سفر آخرت کی تیاری نہیں ہے کہ ہم نے کیسے وہ سفر گزارنا ہے، ہم نے کیسے اس سفر کی تیاری کرنی ہے کہ اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ اور اللہ کے لیے واسطہ ہے اللہ کا آپ لوگوں کو کہ تیاری کر کے اپنے کفن کو سنت طریقے سے رکھ کر اپنے گھروں میں بیٹھیں کہ کیا پتہ موت کا کون سا وقت ہے، کون
कौन सा वक्त है हमें कोई पता नहीं है। तो हम इसी तरह मौत की तैयारी करके रखेंगे इंशाअल्लाह। पहले से कफ़न लेके रखना ये कोई गुनाह नहीं है कि हम अपना पहले से कफ़न लेकर रखें। क्या पता उस दिन दुकान खुली हो ना खुली हो, हैं? क्या पता उस दिन हमारी मैयत यूं ही लवारसों की तरह रखी रहे। मेरे सामने कई मैयतें ऐसी रही हैं कि उन दिनों में दुकान ही नहीं खुली होती कफ़न की, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी ना। ऐसा कभी हुआ कि हमें अचानक किसी की दावत आ जाए या अचानक किसी के घर जाना पड़ जाए और हमारा कोई सूट तैयार ना हो? नहीं हुआ ना। हम अपने आप को समझदार ही इसीलिए कहते हैं कि हमने पहले से एक सूट रिज़र्व में प्रेस करके रखवाया हुआ होता है कि इमरजेंसी के लिए। इससे बड़ी भी कोई इमरजेंसी होगी कि अचानक मौत आनी और खुल्लम खुल्ला अल्लाह ने ऐलान कर दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। अल्लाह मैं तो हर वक्त तैयार रहती थी, या अल्लाह मैं तो हर वक्त तेरे पास आने के लिए तैयार रहती थी। देख मैंने कफ़न तैयार रखा था, मैंने अपनी तैयारी कर रखी थी। तो अल्लाह क्या इस्तकबाल करेंगे हमारा, हैं क्या। अहदनामे के बारे में सब पूछते रहते हैं कि अहदनामा क्या है बाजी, और अहदनामा पढ़ना कैसा है, अहदनामे को कब्र में रखना कैसा है, अहदनामे को कफ़न के ऊपर रखना या कफ़न के अंदर रखना कैसा है। तो ये खूब समझ लीजिए कि अहदनामा या कोई भी और चीज़ जो सुन्नत कफ़न या दफन से अलग है वो तमाम बिदत हैं, और बिदत भी वो वाली जो हराम है, सख्त मना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेके सालिहीन, ताबईन, मुजद्दिदीन, किसी के ज़माने में ये साबित नहीं कि किसी ने अहदनामा या तो कफ़न के अंदर रखा हो या कब्र के अंदर रखा हो या इसको पढ़ते हों। कहीं से ये बात साबित नहीं है। हाँ, अलबत्ता आगे जो ये बिदतें शुरू हुई दीन के अंदर, मुतफर्रिक चीज़ें शुरू हुई, उनमें से ये निकाला गया। आप बहश्ती ज़ेवर उठाएं, वो तो तमाम उलमा का उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, इत्तफ़ा है कि सब उस बहश्ती ज़ेवर के जो है उनको मानते हैं, मसाइल को मानते हैं। बहश्ती ज़ेवर की जितने उसके अंदर इख्तलाफात लिखे हैं उनको मानते हैं, जितने मसाइल लिखे हैं उनको मानते हैं, जितने फतावा लिखे हैं उनको मानते हैं। उसके अंदर भी आप कफ़न दफन का अगर पढ़ेंगे, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी फ़िरक़ों की जितनी भी किताबें हैं, उनके अंदर आप अगर गुस्ल मैयत का तरीक़ा और कफ़न का तरीक़ा पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहीं भी आपको अहदनामे के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। ये बिद्दत है और सरासर बिद्दत है इसका रखना। कब्र और कफ़न में जाते ही कोई चीज़ हमारे काम नहीं आएगी सिवाय आमाल के। अहदनामे के बारे में जितने सवालात हमसे अभी से नहीं 25 साल से पूछे जा रहे हैं, 25 साल से। और अच्छा है सवाल करके इंसान पूछे तो इस बिदत से बचे, लेकिन इस नीयत से ना पूछें कि हम अपने कफ़न पे रखवाएं या ना रखवाएं, अपने साथ करें या ना करें। अभी हमारी एक बहुत ही जो है क्या कहा जाए कि नहीं हम कह सकते कि इतनी दीनदार थी, लेकिन उनके घरों में जब बेचारी की मैयत हुई तो उसकी कब्र में उसके कफ़न के साथ यही मामलात किए गए। अल्लाह उनकी हिफाजत करे। ज़ाहिर है वो तो कह के नहीं गई थी, उनको तो कोई अज़ाब नहीं होगा। तो अल्लाह का वास्ता इन चीज़ों से बचें, इन चीज़ों से अब एहतराज़ करें और अपने वारसों को वसीयत करके जाएं कि मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को ये आखिरी रसूमात मुँह दिखाई के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है, पर्दे में रखो। ये जो आखिरी मुँह दिखाई होती है इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं, पर्दे में रखना। और हमारे ज़िम्मे ये वसीयत करना है कि हम वसीयत करके जाएं कि बेटा मेरी मैयत को कब्र में रखने से पहले बेपर्दा ना करना, मेरे महरम रिश्ते मुझे कब्र में उतारें और मुझे गलियों में रख टेंटों के अंदर मेरी ज़ियारतें ना करवाना है, मेरी मुँह दिखाई ना करवाना कि हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा आपको छतों की खिड़कियों से, छतों के ऊपर घरों की खिड़कियों से भी आपको देख रहा हो कि आखिरी सफ़र का आखिरी लम्हा भी आपका बेपर्दगी में गुज़रे। और तमाम बिदात से अपने आप को पाक करके अपना सुन्नत कफ़न लेकर पहले से रखें और कहकर जाएं कि मेरे कफ़न के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना रखना जिसको बिदत हो, ऐसी कोई चीज़ मेरी कफ़न के ऊपर ना रखना। तो इंशाअल्लाह इसका आपको बहुत अजर मिलेगा। जो मरने से पहले मरने की तैयारियां करते हैं तो फिर मौत उनका इस्तकबाल करती हुई आती है, और जो दुनिया में मौत को भूले हुए हैं
عید سے پہلے تو عید کی تیاری تھی یا نہیں تھی؟ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری تھی یا نہیں تھی؟ ایسے ہی موت تو آخری سفر ہے، اس کے بعد کوئی سفر ہی نہیں، کوئی سفر نہیں اس کے بعد۔ اس کی تیاری بھی بھرپور ہونی چاہیے، کیونکہ میں نے واپس نہیں لوٹنا۔ کیسی بے وقوفی کہ عید کے بعد تو پھر ہم اپنے فیملی میں ویسے ہی رہیں گے جیسے عام دنوں میں رہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے، بچے نے بھی ہونا ہے اس کے بعد بھی ویسے ہی رہنا ہے، سردیاں گرمیاں آنی اس کے بعد ویسے ہی۔ لیکن ان کی اتنی تیاری، ان موسموں کی، ان ایونٹس کی، ان فیسٹیولز کی اتنی تیاریاں، لیکن نہیں ہے تیاری تو سفر آخرت کی تیاری نہیں ہے کہ ہم نے کیسے وہ سفر گزارنا ہے، ہم نے کیسے اس سفر کی تیاری کرنی ہے کہ اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ اور اللہ کے لیے واسطہ ہے اللہ کا آپ لوگوں کو کہ تیاری کر کے اپنے کفن کو سنت طریقے سے رکھ کر اپنے گھروں میں بیٹھیں کہ کیا پتہ موت کا کون سا وقت ہے، کون سا وقت ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ہم اسی طرح موت کی تیاری کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سے کفن لے کے رکھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ہم اپنا پہلے سے کفن لے کر رکھیں، کیا پتہ اس دن دکان کھلی ہو نہ کھلی ہو، کیا پتہ اس دن ہماری میت یوں ہی لوارسوں کی طرح رکھی رہے۔ میرے سامنے کئی میتیں ایسی رہی ہیں کہ ان دنوں میں دکان ہی نہیں کھلی ہوتی کفن کی، کیونکہ ہماری تیاری نہیں تھی نا۔ ایسا کبھی ہوا کہ ہمیں اچانک کسی کی دعوت آ جائے یا اچانک کسی کے گھر جانا پڑ جائے اور ہمارا کوئی سوٹ تیار نہ ہو؟ نہیں ہوا نا۔ ہم اپنے آپ کو سمجھدار ہی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے ایک سوٹ ریزرو میں پریس کر کے رکھوایا ہوا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کے لیے۔ اس سے بڑی بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی کہ اچانک موت آنی اور کھلم کھلا اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ میں تو ہر وقت تیار رہتی تھی، یا اللہ میں تو ہر وقت تیرے پاس آنے کے لیے تیار رہتی تھی، دیکھ میں نے کفن تیار رکھا تھا، میں نے اپنی تیاری کر رکھی تھی، تو اللہ کیا استقبال کریں گے ہمارا، ہیں کیا۔ عہد نامے کے بارے میں سب پوچھتے رہتے ہیں کہ عہد نامہ کیا ہے باجی، اور عہد نامہ پڑھنا کیسا ہے، عہد نامے کو قبر میں رکھنا کیسا ہے، عہد نامے کو کفن کے اوپر رکھنا یا کفن کے اندر رکھنا کیسا ہے۔ تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ عہد نامہ یا کوئی بھی اور چیز جو سنت کفن یا دفن سے الگ ہے وہ تمام بدعت ہیں، اور بدعت بھی وہ والی جو حرام ہے، سخت منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے صالحین، تابعین، مجددین، کسی کے زمانے میں یہ ثابت نہیں کہ کسی نے عہد نامہ یا تو کفن کے اندر رکھا ہو یا قبر کے اندر رکھا ہو یا اس کو پڑھتے ہوں، کہیں سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں البتہ آگے جو یہ بدعتیں شروع ہوئیں، دین کے اندر متفرق چیزیں شروع ہوئیں، ان میں سے یہ نکالا گیا۔ آپ بہشتی زیور اٹھائیں، وہ تو تمام علماء کا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اکتفا ہے کہ سب اس بہشتی زیور کے جو ہے ان کو مانتے ہیں، مسائل کو مانتے ہیں، بہشتی زیور کی جتنے اس کے اندر اختلافات لکھے ہیں ان کو مانتے ہیں، جتنے مسائل لکھے ہیں ان کو مانتے ہیں، جتنے فتاویٰ لکھے ہیں ان کو مانتے ہیں۔ اس کے اندر بھی آپ کفن دفن کا اگر پڑھیں گے، جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی فرقوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں، ان کے اندر آپ اگر غسل میت کا طریقہ اور کفن کا طریقہ پڑھیں گے تو وہاں پر کہیں بھی آپ کو عہد نامے کے بارے میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بدعت ہے اور سراسر بدعت ہے اس کا رکھنا۔ قبر اور کفن میں جاتے ہی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی سوائے اعمال کے۔ عہد نامے کے بارے میں جتنے سوالات ہم سے ابھی سے نہیں 25 سال سے پوچھے جا رہے ہیں، 25 سال سے، اور اچھا ہے سوال کر کے انسان پوچھے تو اس بدعت سے بچے، لیکن اس نیت سے نہ پوچھیں کہ ہم اپنے کفن پہ رکھوائیں یا نہ رکھوائیں، اپنے ساتھ کریں یا نہ کریں۔ ابھی ہماری ایک بہت ہی جو ہے کیا کہا جائے کہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ اتنی دیندار تھیں، لیکن ان کے گھروں میں جب بیچاری کی میت ہوئی تو اس کی قبر میں اس کے کفن کے ساتھ یہی معاملات کیے گئے۔ اللہ ان کی حفاظت کرے، ظاہر ہے وہ تو کہہ کے نہیں گئی تھی، ان کو تو کوئی عذاب نہیں ہوگا،
تو اللہ کا واسطہ ان چیزوں سے بچیں، ان چیزوں سے اب احتراز کریں اور اپنے وارثوں کو وصیت کر کے جائیں کہ میرے جنازے کو، میری میت کو یہ آخری رسومات منہ دکھائی کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پردے میں رکھو۔ یہ جو آخری منہ دکھائی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں، پردے میں رکھنا۔ اور ہمارے ذمہ یہ وصیت کرنا ہے کہ ہم وصیت کر کے جائیں کہ بیٹا میری میت کو قبر میں رکھنے سے پہلے بے پردہ نہ کرنا، میرے محرم رشتے مجھے قبر میں اتاریں اور مجھے گلیوں میں رکھ ٹینٹوں کے اندر میری زیارتیں نہ کروانا ہے، میری منہ دکھائی نہ کروانا کہ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ آپ کو چھتوں کی کھڑکیوں سے، چھتوں کے اوپر گھروں کی کھڑکیوں سے بھی آپ کو دیکھ رہا ہو کہ آخری سفر کا آخری لمحہ بھی آپ کا بے پردگی میں گزرے۔ اور تمام بدعات سے اپنے آپ کو پاک کر کے اپنا سنت کفن لے کر پہلے سے رکھیں اور کہہ کر جائیں کہ میرے کفن کے اوپر کوئی ایسی چیز نہ رکھنا جس کو جو بدعت ہو، ایسی کوئی چیز میری کفن کے اوپر نہ رکھنا، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت اجر ملے گا۔ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاریاں کرتے ہیں تو پھر موت ان کا استقبال کرتی ہوئی آتی ہے، اور جو دنیا میں موت کو بھولے ہوئے ہیں، عید سے پہلے تو عید کی تیاری تھی یا نہیں تھی، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری تھی یا نہیں تھی، ایسے ہی موت تو آخری سفر ہے، اس کے بعد کوئی سفر ہی نہیں، کوئی سفر نہیں اس کے بعد۔ اس کی تیاری بھی بھرپور ہونی چاہیے کیونکہ میں نے واپس نہیں لوٹنا۔ کیسی بے وقوفی کہ عید کے بعد تو پھر ہم اپنے فیملی میں ویسے ہی رہیں گے جیسے عام دنوں میں رہتے ہیں، رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہیں گے، بچے نے بھی ہونا ہے اس کے بعد بھی ویسے ہی رہنا ہے، سردیاں گرمیاں آنی اس کے بعد ویسے ہی، لیکن ان کی اتنی تیاری، ان موسموں کی، ان ایونٹس کی، ان فیسٹیولز کی اتنی تیاریاں، لیکن نہیں ہے تیاری تو سفر آخرت کی تیاری نہیں ہے کہ ہم نے کیسے وہ سفر گزارنا ہے، ہم نے کیسے اس سفر کی تیاری کرنی ہے کہ اپنے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں۔ اور اللہ کے لیے واسطہ ہے اللہ کا آپ لوگوں کو کہ تیاری کر کے اپنے کفن کو سنت طریقے سے رکھ کر اپنے گھروں میں بیٹھیں کہ کیا پتہ موت کا کون سا وقت ہے، کون سا وقت ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو ہم اسی طرح موت کی تیاری کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلے سے کفن لے کے رکھنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ ہم اپنا پہلے سے کفن لے کر رکھیں، کیا پتہ اس دن دکان کھلی ہو نہ کھلی ہو، کیا پتہ اس دن ہماری میت یوں ہی لوارسوں کی طرح رکھی رہے۔ میرے سامنے کئی میتیں ایسی رہی ہیں کہ ان دنوں میں دکان ہی نہیں کھلی ہوتی کفن کی، کیونکہ ہماری تیاری نہیں تھی نا۔ ایسا کبھی ہوا کہ ہمیں اچانک کسی کی دعوت آ جائے یا اچانک کسی کے گھر جانا پڑ جائے اور ہمارا کوئی سوٹ تیار نہ ہو؟ نہیں ہوا نا۔ ہم اپنے آپ کو سمجھدار ہی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے ایک سوٹ ریزرو میں پریس کر کے رکھوایا ہوا ہوتا ہے کہ ایمرجنسی کے لیے۔ اس سے بڑی بھی کوئی ایمرجنسی ہوگی کہ اچانک موت آنی، اور کھلم کھلا اللہ نے اعلان کر دیا کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ میں تو ہر وقت تیار رہتی تھی، یا اللہ میں تو ہر وقت تیرے پاس آنے کے لیے تیار رہتی تھی، دیکھ میں نے کفن تیار رکھا تھا، میں نے اپنی تیاری کر رکھی تھی، تو اللہ کیا استقبال کریں گے ہمارا، کیا